ایک لڑکی کی نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنی ساس سے بہت پریشان تھی۔ ساس ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی تھی، اسے اپنی زندگی زہر لگنے لگی تھی۔ آخرکار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید اپنی ساس کا یہ رویہ نہیں برداشت کرے گی۔ چنانچہ وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئی اور انہیں سارا ماجرا بتایا اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ اس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، اس مسئلے کو حل کرنے میں میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ جیسا میں تمہیں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی۔ اس طرح لوگ تم پر شک کریں گے۔ میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ اس کے جسم پہ اثر کریں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ اپنا سلوک اچھا رکھنا، غصہ مت کرنا، اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ وہ روزانہ کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے۔ 6 مہینے اسی طرح گزرے، پھر گھر کا نقشہ بدل کے رہ گیا۔ لڑکی نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ دوبارہ حکیم صاحب کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچا سکوں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں۔ حکیم صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے زہر دیا ہی نہیں تھا، اصل میں وہ جڑی بوٹیاں تھیں جو وٹامن کی تھیں، تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر تو صرف تم دونوں کے دماغ اور تمہارے رویوں میں تھا، وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ حضرت خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر برائی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اسے برائی سے روکتی ہے۔